مولانا وضع کے اعتبار سے لفظ کی میں نے بتلایا تھا 4 قسمیں ہیں، خاص، عام، مشترک، مؤول بھائی۔ خاص اور عام کی فصل ہم نے شروع کی تھی۔ صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا تھا کہ خاص ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو ایک معلوم معنی کے لیے یا ایک معلوم ذات کے لیے علی انفرادی طور پر، یعنی وہ لفظ وضع ہو ایک اکیلے معنی کے لیے، انفرادی طور پر یعنی اکیلے معنی کے لیے وضع ہو یا اکیلی ذات کے لیے وضع ہو، مولانا اکیلی ذات کے لیے وضع ہو۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ معنی کا مطلب میں نے بتلایا تھا، اس سے مراد کیا ہے؟ صفت ہے جو قائم بالغیر ہوتی ہے، غیر کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہوتی ہے، خود قائم نہیں رہ سکتی بغیر کسی کے۔ اور جبکہ تو جیسے مولانا سفیدی ہے، سیاہی ہے، علم ہے، جہل ہے وغیرہ، اور مسمى سے معلوم سے مراد کیا ہے؟ ذات ہے اور شخص ہے مولانا، ذات اور شخص۔ تو اس کو وضع کیا گیا ہو ذات معلوم کے لیے یا شخص معلوم کے لیے، یرحمک اللہ، یا شخص معلوم کے لیے مولانا، تو مسمى شامل ہے شخص کو بھی اور عین کو، ذات کو بھی مولانا۔ سمجھ میں آیا؟ دیکھو جیسے زید ہے مولانا، زید کو کس کے لیے وضع کیا گیا؟ ایک شخص معلوم کے لیے، اکیلے شخص معلوم کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مسمى معلوم، یعنی شخص معلوم ہے، شخص معلوم۔ یا عین معلوم ہوگی مولانا، عین کا کیا معنی ہے؟ ذات، وہ ذات معلوم ہوگی، جیسے انسان مولانا، انسان کی ذات کیا ہے؟ معلوم ہے، انسان کی ذات کیا ہے؟ معلوم ہے۔ اور پھر یاد رکھو مولانا، خاص کی 3 قسمیں ہیں، خاص 3 قسم پر ہے مولانا۔ نمبر 1 الفرد الخاص، الفرد الخاص، الجنس الخاص، اور النوع الخاص، النوع الخاص۔ خاص فرد جیسے زید ہے مولانا، اور خاص جنس جیسے انسان، اور خاص نوع، خاص جنس جیسے انسان اور خاص نوع جیسے رجل مولانا، مرد، مرد یا عورت، یا عورت۔ تو دیکھو زید فرد خاص ہے مولانا، ایک معلوم شخص ہے، تو اس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے، تو یہ لفظ زید کیا ہوا مولانا؟ الفرد الخاص، فرد خاص۔ اور پھر مولانا دوسری قسم کیا ہے؟ جنس، خاص جنس مولانا، جیسے انسان بھائی، انسان کی جنس کیا ہے؟ خاص ہے، معلوم ہے بھائی۔ یاد رکھو مولانا، ایک ہے منطقی جنس، منطقی جنس اور ہے، اور ایک ہے اصولی جنس مولانا، اصول فقہ والے یعنی جس سے بحث کرتے ہیں، اصول فقہ میں جسے جنس کہتے ہیں وہ الگ ہے مولانا، اور منطق میں جسے جنس کہتے ہیں وہ الگ ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ مناطقہ بحث کرتے ہیں حقیقت و ماہیت سے،
اور اصولی بحث کرتے ہیں اغراض و مقاصد سے. اصولی بحث کرتے ہیں اغراض و مقاصد. اصول فقہ میں بحث کی جاتی ہے اغراض و مقاصد سے، اور منطق میں بحث کی جاتی ہے ماہر. تو منطق میں جنس کی تعریف آپ نے کیا پڑھی تھی مولانا؟ وَكُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْحَقَائِقِ. منطق میں جنس کی کیا تعریف پڑھی آپ نے بھائی؟ وَكُلِّيٌّ مَقُولٌ. لکھیں بھائی، یہ تعریف بھی آپ نے سنانی ہے بھائی. وَكُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ. وَكُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْحَقَائِقِ. یعنی منطق میں جنس وہ ایسی کلی کا نام ہے جو ایسے کثیر افراد پر بولی جائے، جو ایسے کثیر افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں مختلف ہوں. جیسے حیوان ہے مولانا، حیوان دیکھو بھائی، تو دیکھا تو حیوان دیکھو کس کس پر بولا جاتا ہے مولانا؟ انسان بھی اس میں شامل ہے اور دیگر جانور بھی اس میں، اور ہر ایک کی حقیقت کیا ہے؟ الگ الگ ہے. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق. سمجھ میں آیا؟ گھوڑا ہے، گھوڑے کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان صاحل ہے. گدھا ہے، گدھے کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناحق ہے بھائی. تو دیکھو منطق میں کلی کس کو کہتے ہیں؟ جنس کسے کہتے ہیں؟ جس کے افراد کی حقیقتیں کیا ہوں مولانا؟ مختلف ہوں بھائی. تو یعنی مختلف حقیقتوں والے افراد پر بولی جائے بھائی. اور اصول فقہ میں تعریف ہوگی جنس کی. اصول فقہ میں وَكُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ. وَكُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مختلفین بالاغراض. مختلفین بالاغراض. اب ادھر دیکھو بھائی، ہر چیز میں لکھوا نہیں سکتا وقت تھوڑا. تو دیکھو مولانا منطق اصول فقہ منطق میں کیا تھا؟ کلیٌ مقولٌ علی کثیرین مختلفین بالحقائق. اور اصول فقہ میں کیا ہے؟ مختلفین بالاغراض. ان کے اغراض و مقاصد مختلف ہوں. وہ کلی ہے جو ایسے کثیر افراد پر بولی جائے جن کے اغراض و مقاصد کیا ہوں؟ مختلف ہوں مولانا، مختلف ہوں بھائی. جیسے انسان مولانا، جیسے کیا ہے؟ انسان. اب انسان دیکھو منطق میں تو نوع ہے مولانا، کیونکہ اس کے سارے افراد کی حقیقت ایک ہے.
سارے افراد کی حقیقت سب کیا ہے مولانا؟ حیوان ناطق ہیں. لیکن اصول فقہ میں آ کر اب یہ جنس ہے مولانا، نوع نہیں. اس لیے کہ اصولی بحث کرتا ہے اغراض و مقاصد سے، اور یہاں پر اغراض و اس کے افراد کے اغراض و مقاصد ایک نہیں. انسان کے افراد کیا ہے؟ مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے. مرد کے اغراض و مقاصد اور ہیں، اس کی تخلیق کے، اور عورت کے کیا ہیں؟ اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ اور ہیں. مرد کیا بنے گا؟ امام بنے گا. امام بن سکتا ہے حدود و قصاص کے مسئلہ کے معاملے میں کیا بن سکتا ہے؟ گواہ بن سکتا ہے. جمعہ وغیرہ قائم کرے گا. جبکہ عورت کیا کرتی ہے؟ عورت کا مقصد کیا ہے؟ مرد کے لیے فراش بنے، اس کے لیے اولاد کو جنم دے اور گھر کے امور کو سنبھالے ہوئے. تو عورت کے اپنے مقاصد اغراض و مقاصد ہیں اور مرد کے اپنے اغراض و مقاصد ہیں. تو دونوں کے اغراض و مقاصد کیا ہوئے مولانا؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ سمجھ میں آئی بات سب؟ اور نوع کی تعریف آپ نے منطق میں کیا پڑھی تھی بھائی؟ وَكُلِّيٌ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُتَّفِقِينَ بِالْحَقَائِقِ. جنس تو کیا تھی مولانا؟ مختلفین بالحقائق. اور نوع کیا ہے؟ جن کی. تو لہذا انسان یہ کیا ہوا مولانا؟ منطقی اعتبار سے نوع، کیونکہ انسان کے جتنے بھی افراد ہیں، مرد ہے یا عورت ہے، ان سب کی حقیقت کیا ہے؟ متفق ایک ہے مولانا، حیوان ناطق. اب اسی تعریف کو ذرا اصول فقہ کے لحاظ سے کریں گے تو کیا کہیں گے؟ وَكُلِّيٌ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُتَّفِقِينَ بِالْأَغْرَاضِ. سمجھ میں آیا بھائی؟ متفقین وہ ایسی کلی ہے جو ایسے افراد پر بولی جاتی ہے جن کے اغراض و مقاصد کیا ہوں؟ ایک ہوں. جیسے رجل نوع ہے مولانا اصولی ہے. یا جیسے امرأہ، کیونکہ رجل کے اپنے اغراض و مقاصد ہیں مولانا، اور عورت کے اپنے اغراض و مقاصد ہیں. تو ہر ایک کی تخلیق، مرد کی تخلیق سے کیا مقاصد ہیں مولانا؟ امام بنے، حدود و قصاص میں کیا بنے؟ گواہ بنے، جمعہ قائم کرنے والا ہو، عیدین قائم کرنے والا ہو مولانا، یہ وغیرہ وغیرہ بھائی. جبکہ عورت کی تخلیق کے کیا مقاصد ہیں؟ کہ مرد کے لیے کیا بنے؟ فراش بنے، اور اس کے لیے بچوں کو جنم دے، اور اس کے گھر کے اندر کے معاملات کو سنبھالے بھائی، وغیرہ وغیرہ بھائی. یہ چند. تو دونوں کی تخلیق کے مقاصد اغراض الگ الگ. تو لہذا یہ کیا ہوئے؟ رجل ایک نوع ہوئی اور امرأہ ایک نوع ہوئی. ہاں، رجل کے سارے افراد کی اغراض متفق ہے، جتنے بھی رجل ہیں سب کی غرض سے تخلیق، اور امرأہ کے سارے افراد کی تخلیق کا یہی مقصد ہے، تو وہ کیا ہے؟ متفق ہے. تو رجل ایک نوع ہوئی الگ، اور امرأہ. تعریف سب کو سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو دیکھیے کتاب پر مولانا بھئی، یہ جو تعریف آ رہی ہے خاص کی، یہ آپ کو عربی میں یاد ہونی چاہیے. کہتے ہیں الخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد. بھئی ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو، کس کے لیے؟ ایک معنی معلوم کے لیے. اور معنی سے کیا مراد ہے؟ صفت. اور یا وضع ہو کس کے لیے؟ ایک مسمى معلوم. مسمى سے کیا مراد ہے؟ شخص بھی ساتھ ملائے، شخص اور شخص کو بھی شامل ہے اور ذات کو بھی مولا. علی الانفرادی، انفرادی طور پر یعنی اکیلے ایک شخص کے لیے وضع ہو. جیسے اکیلا ایک شخص کیا ہے مولانا؟ جیسے زید. اور یا
اکیلی ایک ذات کے لیے وضع ہو والا، اکیلی ایک ذات، جیسے انسان اور رجل، انسان اور رجل، تو یہ کس کے تحت آ جائیں گے؟ مسمى معلوم کے تحت ہونا۔ تو مسمى میں دو چیزیں آ گئی مولانا، شخص معلوم بھی آ گیا اور عین معلوم یعنی ذات معلوم بھی آ گئی، دونوں میں۔ قولنا جیسے کہ ہمارا کہنا فی تخصیص الفرد، فرد کی تخصیص کے اندر زید، تو یہ کس کی مثال ہے مولانا؟ فرد خاص۔ وفی تخصیص النوع رجل، اور تخصیص النوع کے اندر ہمارا کہنا رجل کہنا، وفی تخصیص الجنس انسان، اور جنس کی تخصیص میں کیا کہنا؟ انسان کہنا۔ تو دیکھا نوع رجل ہے اور انسان کیا ہے؟ جنس ہے بھائی، جنس ہے۔ والعام کل لفظ ينتظم جمعا من الافراد، سمجھ؟ تو بھئی یاد رکھو یہ جو رجل اور انسان ذکر ہوئے بھئی، آپ کہیں گے رجل کے تو بہت افراد ہیں، اور آپ نے کیا کہا تھا جی؟ اس کے افراد نہیں ہوں گے، خاص میں افراد علی الانفراد کہا یا نہیں کہا بھائی؟ تو اس پر اشکال ہوتا ہے بھائی، رجل کے تو بڑے افراد ہیں، انسان کے بھی بڑے افراد ہیں، تو بھئی یہ افراد کی طرف نظر کرتے ہوئے نہیں، قطع نظر افراد کے، صرف انسان کی ذات مولانا، انسان کی ذات گھوڑے سے الگ ہے یا نہیں مولانا؟ گدھے سے بھی، گائے سے بھی، اچھا، تو ہر ایک معلوم ذات ہے مولانا، افراد قطع نظر افراد سے، یوں کو اس کے مفہوم بھئی، کس اعتبار سے؟ مفہوم کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے۔ رجل کے افراد کی طرف جائیں گے تو پھر تو یہ خاص نہیں رہے گا، کیونکہ افراد تو اس کے کیا ہیں؟ زیادہ ہیں بھئی، افراد زیادہ ہیں، یہ بات یاد رہے گی بھئی؟ تو یہ کس اعتبار سے ہیں مولانا؟ رجل اور انسان خاص ہیں، افراد کے اعتبار سے یا مفہوم کے اعتبار سے؟ مفہوم کے اعتبار سے۔ والعام کل لفظ ينتظم جمعا من الافراد، اور عام ہر وہ لفظ ہے، ہر ایسا لفظ ہے، ينتظم ای یشتمل، جو مشتمل ہو، جمعا ای مجموعا، مجموعے کو، من الافراد، افراد میں سے، افراد کے ایک مجموعے کو شامل ہو مولانا، ایک فرد پہ نہیں بولا جاتا بلکہ کس پر بولا جاتا ہے؟ افراد کے، یعنی اس میں اب افراد آئیں گے، ما قبل والا خاص جو تھا اس میں افراد نہیں، سمجھ میں آیا؟ اس میں لفظ کا ایک ہی معنی تھا، لفظ کا، ہاں اگر اس لفظ کے دو تین معنی آ جاتے تو وہ خارج ہو گیا تھا، خاص سے خارج ہے، خاص سے خارج ہے، اور خاص سے خارج ہے، تو عام وہ ہے، اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جنس اور نوع اس میں افراد نہیں مراد، اگر افراد مراد لیں گے پھر تو خاص یہ نہیں رہے گا، لیکن یہاں پر کہ وہ مشتمل ہو افراد کے مجموعے پر، یعنی اس کے افراد ہوں، اس کے افراد ہوں، پھر یہ افراد کے مجموعے کو شامل ہوگا یا تو لفظوں کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے بھائی، لفظوں کے اعتبار سے جیسے مسلمون اور مشرکون بھائی وغیرہ، بھائی مسلمون کس کو کہتے ہیں؟ اور تو یہ مفرد ہے، اور اس کی ذرا جمع بناؤ بھائی مسلمون، اور مسلمون کا اطلاق کم از کم کتنے پر ہوگا؟
3 سے کم پہ اطلاق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ مشتمل ہے افراد کے مجموعے کو، افراد کے مجموعے. تو یہ مولانا مشتمل ہوگا، شامل ہوگا افراد کے مجموعے کو. اما لفظاً، یہ جو شمول ہے یا تو لفظاً ہوگا، کقولنا ان مسلمون، جیسے ہمارا کہنا مسلمون و مشرکون. تو یہ لفظوں کے اعتبار سے مولانا مجموعے پر بولے جاتے ہیں، مفرد پر نہیں بولے جاتے. وَإِمَّا مَعْنًا، یا کیا ہوگا مولانا؟ معنی کے اعتبار سے شمول ہوگا، جمع مجموعے پر اس کا اطلاق ہوگا. کقولنا من و ما، جیسے من اور ما. من اور ما، من اور ما مولانا یہ جمع نہیں لفظوں کے اعتبار سے. لفظوں کے تو اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مفرد ہے. لیکن یہ کس پر بولے جاتے ہیں؟ افراد کے مجموعے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ من اور ما. من کس کے لیے آتا ہے؟ ذوی العقول کے لیے. اور ما کس کے لیے آتا ہے؟ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے بھائی. چلیے بھائی، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی سب کو؟ خاص کی بات ہوئی، خاص کے بارے میں بتایا. وہ لفظ ہے جس کو معنی معلوم یعنی وصف معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو، یا مسمى معلوم کے لیے. اور مسمى میں کتنی چیزیں آ گئی مولانا؟ 2 چیزیں، شخص معلوم بھی آ گیا اور ذات معلوم. شخص معلوم کی مثال جیسے زید، اور ذات معلوم جیسے انسان کی ذات معلوم ہے، اس کا مفہوم معلوم ہے. اور جیسے رجل ہے مولانا، رجل کی بھی کیا ہے؟ ذات معلوم ہے، مفہوم آپ کو معلوم ہے. کس کو کہتے ہیں؟ بنی نوع انسان کا وہ فرد جو مولانا کہاں تک بالغ ہو جائے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ رجل کہلاتا ہے. تو پھر میں نے بتلایا اس کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ 3 قسمیں. فرد خاص، جنس خاص اور نوع خاص. فرد خاص کی مثال جیسے زید ہے مولانا. نوع جنس خاص کی مثال انسان، اور نوع خاص کی مثال رجل ہے مولانا. اور میں نے پھر آپ کو بتایا ایک منطقی جنس ہے، ایک اصولی جنس ہے. منطق میں چونکہ بحث ہوتی ہے حقیقت سے، تو لہذا منطقی الگ تعریف کرے گا. اور اصول فقہ میں بحث ہوتی ہے کس سے؟ اغراض و مقاصد سے، لہذا وہ الگ تعریف کرے گا. منطق میں جنس کی کیا تعریف پڑی تھی؟ وہ کلی مقول علی کثیرین مختلفین ایسے کثیر، وہ کلی ہے جو ایسے کثیر افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں آپس میں مختلف ہوں. جیسے مولانا حیوان ہے، حیوان میں انسان بھی داخل ہے اور جانور بھی داخل ہیں، اور حقیقتیں سب کی کیا ہیں؟ مختلف ہیں. جبکہ اصولی چونکہ اغراض مقاصد سے، تو وہ بالحقائق کے بجائے کیا کہے گا؟ بالاغراض. وَكُلِّيٌ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرٍ مُخْتَلِفِينَ بِالْأَغْرَاض، جن کے اغراض مختلف ہوں مولانا. لہذا انسان کے 2 افراد ہیں، رجل و امرأہ. رجل کے اغراض الگ، امرأہ کے اغراض الگ. تو لہذا انسان کیا ہوا مولانا؟ اس کے افراد کے غرض ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟ مختلف ہے. تو یہ کیا جنس ہوئی مولانا اصول فقہ. اور منطق میں نوع کی تعریف کسے کیا کرتے تھے؟ وہ کلی مقول علی کثیرین متفقین بال، وہ ایسی کلی ہے جو ایسے کثیر افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہو. اور اصولی کیا کہتا ہے؟ جن کی حقیقت ایک نہ ہو، جن کے اغراض کیا ہوں؟ ایک ہوں. لہذا انسان میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، لیکن حقیقت دونوں کی کیا ہے؟ دونوں کی حقیقت، انسان اور عورت کی حقیقت کی بات کر رہا ہوں، غرض کی بات نہیں کر رہا. حقیقت ایک. لہذا منطقی کے نزدیک یہ کیا ہے؟ نوع. کیا ہے؟ اور لیکن اصولی کے نزدیک یہ انسان کیا ہوا؟ جنس ہوا. ہاں، رجل و امرأہ. رجل کیا ہوا منطق اصولی کے نزدیک؟ نوع، کیونکہ اس کے تمام افراد کی غرض کیا ہے؟ ایک ہے. اور امرأہ بھی کیا ہے؟ کیونکہ اس کے بھی تمام افراد کی غرض کیا ہے؟ تخلیق ایک ہے مولانا. پھر اس کے بعد عام کی بات آئی.
بھئی خاص میں تو تھا افراد نہ ہوں، اور عام میں کیا ہوگا مولانا؟ افراد ہوں گے۔ افراد کی طرف دیکھا جائے گا، افراد کی طرف نظر کی جائے گی، اور پھر وہ لفظ جو ہے افراد کو شامل ہوگا لفظوں کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے۔ جیسے مسلمون، اس کا اطلاق 3 سے کم پر ہو سکتا ہے؟ نہیں، تو اس کے ہمیشہ افراد کم از کم 3 ہوں گے۔ اسی طرح من اور ما، یہ بھی کس کے لیے ہے مولانا؟ یہ افراد کے مجموعے پر بولے جاتے ہیں مولانا۔ اور من کس کے لیے آتا ہے؟ ما کس کے لیے آتا ہے؟ چلیے مولانا، ھذا هو المرام، واللہ